علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی عظیم محفل میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا سامان بنا دے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138، 139 اور 140 تین آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تینوں کا ترجمہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بشر المنافقین، منافقین کے لیے بشارت ہے۔ کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ منافقین کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یتخذون، بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو، مومنین کو چھوڑ کر، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، عندہم العزۃ، ان کے پاس سے، یعنی کفار کے پاس سے عزت ڈھونڈتے ہیں، وہاں سے عزت تلاش کرتے ہیں۔ فإن العزۃ للہ جمیعا، جبکہ بے شک ساری جو عزتیں ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وقد، اور تحقیق، نزل، نازل کر دیا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ایک حکم تم پر نازل کر دیا ہم نے کتاب کے اندر۔ کیا؟ کون سا حکم؟ کون سا حکم؟ فرمایا ان اذا سمعتم، اور جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، تو پھر جو اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یستہزأ بہا، تو فلا تقعدوا معہم، تم ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ فلا تقعدوا معہم، جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، تب تک اس محفل میں بیٹھنا نہیں ہے جب تک وہ یہ کام چھوڑ کر کسی اور بات میں مصروف نہ ہو جائیں، تب تک اس محفل میں بیٹھنا نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھ گئے تو تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ گے۔ انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، اللہ جمع کر دے گا منافقین کو، والکافرین، اور کفار کو، ان دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ جمع کر دے گا۔ کہاں پہ؟ فی جہنم جمیعا، سارے کے ساروں کو اللہ جہنم کے اندر جمع کر دے گا۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ ان آیات سے چند ایک مسئلے اور اس کی تفسیر جو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تفسیر اس کی کچھ اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منافقین کے لیے بشارت ہے، کھانے پینے کی، کیوں جی، یا مال متاع کی نہیں، فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب کی۔ یہ منافقین کے لیے بشارت ہے۔ عذاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صرف عذاب ہی ہے
اور دوسرا عذاب وہ ہوتا ہے جو دردناک عذاب ہوتا ہے. دردناک عذاب وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو منافقین کے اللہ پاک نے اکیلا عذاب نہیں کہا، عذاباً علیم کہا ہے، دردناک عذاب کہا ہے. اچھا علیم لفظ تو چھوٹا جنا مسئلہ سن لو. مسئلہ کہ یہ ان جو لفظ علیم ہے نا، یہ حمزے دے نال ہے. حمزہ اگے لام اگے یا اگے میم، علیم. اس علیم دا معنی ہے دردناک، تکلیف زیادہ دین والا. ٹھیک ہے، تے یہی لفظ علیم اگر آئین دے نال ہوئے تے پھر یہ معنی بندا علم والا. ٹھیک ہے، ہن او بھی علیم ہے، یہ بھی علیم ہے. فرق یہ ہے اندے چ آئین ہے پہلے، اندے چ کی بلا حمزہ. یہ حمزہ پہلے لگے تے دردناک بندا ہے، آئین پہلے لگ جاوے تے کی بن گیا علم والا، علیم علم والا. ہن جے تساں تے میں جے بیلی سادہ قرآن پاک پڑھ دینے او آئین تے حمزے چ فرق ہی نہیں کر دے، او سیدھا ہی پڑھ دے علیم، او بھی علیم. توجہ ہے سارے دی، او بھی انہوں بھی علیم پڑھیا، انہوں بھی علیم پڑھیا. جبکہ اگر دوویں علیم نے ایکو قسم دینے تو پھر معنی چ فرق کیوں ہے؟ کیوں جی پھر معنی چ فرق کیوں ہے؟ حضرت نہیں، او آئین نال پڑھنا ہے، یہ حمزے نال پڑھنا ہے، تو پھر ان ونڈ کیویں ہو سی گی؟ ونڈ صرف ایک آواز نال ہوئے گی، اوتھے آئین دی آواز کرنی، ایتھے حمزے دی آواز کرنی. مثلا او ہے علیم، اے تھوڑی خاص آواز آندی بھی ہوئے گی، تھوڑی جی سخت جی آواز آندی علیم. اے جڑا حمزے نال اے سادہ علیم جڑا سارے پڑھ دے علیم، او ہے علیم آئین کے ساتھ ہے. اے جڑے تھوڑے جے لہجہ ہے نا، اس لہجے نے فرق کیتا ہے، ورنہ بظاہر دو میں ایک حرف نظر آندے پن، لیکن دونوں حرفاں دے اگر چینج ہو جاوے تے معنی ہی بدل گیا. کتے علم والا تے کتے دردناک عذاب دی گل ہوندی پئی ہے. اندے تو ثابت ہوندا ہے جنے آپ قرآن پاک پڑھ دے بنے نا جی، آپ سارے معنی تبدیل کر کے غلط ملت کر دے بنے. بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک نو تجوید اور قرات دے مطابق، یعنی جن حروف کی جو ادائیگی، ان کی جو مخارج ہے نا، ان کو مخارج سے ادا کرنا، اس کو تجوید قرات کہتے ہیں. قرآن پاک کو تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا یہ لازم ہے. کیا بلا لازم ہے، ورنہ معنی بدل جان گے. پھر وہ حدیث پاک سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے تلاوت کرنے والے تلاوت کر دینے قرآن پاک دی کہ آدھے والوں وہ ثواب سمجھ کے تلاوت کر رہے ہوں، جبکہ جو تلاوت کر دے جاندے نے قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، جبکہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا جی، تلاوت کر رہے ہوں، لیکن قرآن ان کاریوں پہ، کاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، قرات کرنے والا، اس کو کاری کہتے ہیں. تو جو حفظ کر لیتا ہے پھر قرات کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ہم اس کو بھی کاری کہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ قرآن کو پڑھتا ہے. بارکیف اس لفظ کا معنی پڑھنے والا. تو جو بھی قرآن کا قاری ہوگا، قرآن پاک کو پڑھنے والا ہوگا، تلاوت کرنے والا، اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو قرآن پاک اس پر راضی نہیں ہے، قرآن پاک ناراض ہے. یہ جو حروف کی ادائیگی ہے یہ لازم ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اگر جس امام دی حروف دی ادائیگی نہ ہوئے ان دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو؟ ان دے پیچھے نماز آپ بلا مولوی رکھنا ہوئے تو کی چیک کرنے ہیں؟ نہیں جی، کتے قرات چیک کرنے ہیں؟ آپ تو قرات چیک ہی نہیں کرتے، آپ تو ان دی سور چیک کرنے بھی تقریر میں سور کدھا نہیں لاندے. گل سمجھو کہ آپ قرات کو تو چیک کرنے. ہاں، حالانکہ قرات لازم ہے، تجوید اور قرآن مجید پورے مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے نا، ان دے پیچھے نماز ہے. جہاں نہیں پڑھتا ان دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور حقیقت گل ہے بھی جدو ان دے حروف دی ادائیگی نہیں نہ ہوئے گی تو پھر معنی بدلتا جائے گا. دیکھ ان ایک مثال اللہ کے سارا پورا قرآن پاک مثالیں دیتی جا سکتی ہیں. ایم ایک علیم تے علیم دی گلتات کی تھی بھی لفظ علیم آیا بھی ہے. ایک لفظ ہے نقطے والے کاف نال کل کہنے نا جی، اور جی میں چار کل نے، ایک ہوندہ ہے ڈنڈے والے کاف دے نال کل، یہ دو میں کل ہے نا، وہ تھے نقطے والا کاف ہے، وہ تھے ڈنڈے والا کاف ہے. لیکن آپا دو منو ہکے طریقے نے پڑھنے کل ہی کہنے، وہ بھی کل ہے وہ بھی کل ہے. جب کہ نہیں، وہ جو نقطے والا کاف ہے وہ ہوئے تے ادھا معنی ہوندہ ہے کہہ دو. جی میں نا جی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے.
سبحان اللہ تے جڑا ڈنڈے والا کاف اس کول دا معنی ہوندا ہے سارے ٹوٹل، اور نا جی ان اللہ علی کل، اوتھے ڈنڈے والا کاف ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اس کول دا معنی سارے ٹوٹل کل، تے اس کول دا معنی کی بلا کہہ دو اے نبی آپ کہہ دو، تے آپ کدے فرق کیتا دو وچ؟ ہن دو میں صرف آواز فرق ہوئے گا، ادائیگی چ فرق ہوئے گا، تے جڑا بندہ نہیں کر سکدا انہیں معنی ہی بدل دیتا، پھر انہیں ثواب کی لینا بھائی؟ سمجھ آ رہی؟ ہن اندے چ او جڑا نقطے والا کاف ہے او پڑھیندا انج قل، اے خاص ایک آواز نکلدی بھائی، اے آواز سنی جی باہروں نہیں آئی، میں کٹدا پیا قل، ٹھیک ہے نا جی؟ تے جڑا دوسرا ڈنڈے والا کاف ہے وہ ہے جی کل سادہ، جی سارے پڑھتے ہیں چار کل پڑھ بھائی کل، او والا کل ہے، جبکہ او پڑھدا اے ہوندا ہے او کل تے او آواز او کردا پیا ہوندا کل، تے پھر اگر او اوتھے ڈنڈے والا کاف دی آواز کر دے گا تو مطلب کی نکلے گا بھائی؟ سارے وہ اللہ ایک ہے، مطلب کتنا معنی چینج ہوندا پیا نا، توجہ ہے سارے دی؟ غرض کے میں سمجھانا صرف یہ چاہنا قرآن پاک کو تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ آپ ایک رکوع تسبیح پڑھنے آتا، آپ ایک سجدے تسبیح پڑھنے ہیں، رکوع والی تسبیح کری بلا سبحان ربی، تے سجدے والی سبحان ربی الاعلی، ان جڑی رکوع والی تسبیح ہے نا ان دے وچ فتوی علماء کرام دا مفتیان حضرات کہ اگر او تے جو لفظ ہے نا جی عظیم، اگر تے او ذا جڑی عظیم کی ذا صحیح آواز نہ کڈی بندے دی نماز ہی نہیں ہے، بندے دی نماز نہیں ہے، اگر اس ذا کی آواز صحیح نکال لی پھر بندے دی نماز ہے، او دی ریزن ہے اس جڑے ذا دی آواز صحیح آئے گی او دا معنی بن جائے گا عظمت والا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ اگر ذا دی آواز صحیح کڈی عظیم تے جی عام لوگ پڑھ دے نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم عظیم، یہ جو لفظ ہے نا ذا والا، یہ ذا دی آواز نکل دی، ذا دی آواز نکل دی، یا اوتھے ذا والا لفظ آ جاوے نا یہ لفظ تے ویسے بھی گستاخی والا بن جاتا ہے، بے ادبی والا بن جاتا ہے، تب کر کے مفتی نے فرماندے کہ جن کو ذا نہ نکلے وہ دی نماز ہی نہیں ہے، وہ بے ادبی والا اللہ پاک دی شان دے خلاف وہ لفظ بن جاتا ہے، جڑا کہ میں اوندا بولنا ہی نہیں چاہتا ایسا لفظ سبحان ربی العظیم، بالکل ذا نو نرم کر کے پڑھنا ہے، ان اپنا ایک اپنی مخرج ہے اسپیشل ہے دا ذا دا، سبحان ربی العظیم، اگر ادھا جڑا پڑھ سکے وہ پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتا اے والا لفظ نہیں نکلدا ہے نا تے پھر مفتیان اور علماء کا فرمان دے پھر سبحان ربی العظیم نہ پڑھے بلکہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ ہاں آپ پتہ نہیں کیا کی بیٹھا سبحان ربی الکریم پڑھے، اگر عظیم پڑھ سکتا ہے تو سبحان اللہ، اگر ان کو ذا نہ نکلا نماز ختم ٹوٹ جانی ہوتی، نماز نہیں ہونی، لہذا احتیاط یہ ہے سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اور جو کل جمعرات پر پروگرام رکھے نا جو انہاں مسائل واسطے رکھے بہت سارے ایسے مسائل نے کہ جدی وجہ تو انہوں نظر انداز کرنے سے نمازاں نہیں ہوندیاں، انشاءاللہ وہ دیتے ساری گلاں سمجھاواں گے انشاءاللہ میں۔ سبحان ربی تسی کوشش کرو اگر عظیم نکلدا ہے تو سبحان اللہ، نہیں نکلدا تو پکاؤ سبحان ربی الکریم پکاؤ تاکہ نماز ہوئے۔ سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں نے اتنے قرآن پاک پڑھاؤ، بیبیاں کو نہ پڑھاؤ، بیبیاں دی ادائیگی نہیں صحیح ہے، یعنی حروف کی جو ادائیگی ہوتی نا جی، اسی تے قرآن پاک نو شغل سمجھا یقین جان ان بڑا نظر انداز کرنے ہیں، اتنا نظر انداز کرنے ہیں بھی قرآن پاک پڑھنا جن کو مرضی پڑھ لی، ایویں جن کو مرضی پڑھ لی، بھائی جو صحیح پڑھائے گا ان کو پڑھنا ہے۔ سکول دے متعلق اسی کتنے محتاط ہونے نہیں کہ اچھے جو اچھا سکول ہے معیاری سکول اتنے بچن داخل کروانا ہے، حالانکہ وہ بات بعد کیا پڑھانا ہے انگلش، بھائی انگلش تک کی معیار ہے، انگلش ہی ہے، جنی دیر بندہ جیندہ رہے بولتا رہے سو یا بندہ گیا تھی انگلش کے گئی، ایمیں ہے کہ جتنی مرضی ڈگری لے لوے، دنیاوی ڈگری جتنی مرضی لے لوے ختم ہو جائے گی، لیکن جڑی اے ڈگری ہے یہ دنیا چ بھی چلنی، قبر چ بھی چلنی، آخرت بھی چلنی، لہذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ احتیاط ان دے متعلق برتی جاوے۔ اسی اپنے بچوں کو قرآن پاک اتھے پڑھائیے جتنے پورے تجوید و قرات اور تلفظ دے نال پورے مخارج دے نال قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اسی اپنے بچوں کو اتھے پڑھائیے، نظر انداز نہ کرو، نہ یہ شغل سمجھو۔ قرآن پاک اگر ناراض ہو گیا ذہن چ رکھو
جی میں اللہ بے نیاز ہے اللہ دے رسول بھی بے نیاز ہے اویں اللہ دا دین بھی بے نیاز ہے جی میں اللہ دا دین بے نیاز ہے ایویں اللہ دا کلام بھی بے نیاز ہے اتنا محبت کرو گے اے آ جاندا ہے بلکہ بڑا آسانی نال آندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ 27واں سپارہ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا کہ اساں قرآن نو ذکر والے واسطے آسان کر دیتا ہے سبحان اللہ تے جنوں مشکل لگے سمجھو ان آدھے چ رولا ہے لیکن اے آسان ہے رب دا قرآن کہندا پیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے قرآن تے بہت آسان ہے لیکن سانو اوکھا کیوں لگدا ہے بھلا توجہ نہیں ساڈا شوق نہیں ہے نا تے جڑا شوق نال کام نہ ہوے اوکھا لگدا ہے او بندہ پی نو پیاندا ہے جے ساڈے دل وچ لگن شوق اندی ہوے تے جڑا بندے نو شوق ہے نا ڈرائیونگ سکھن دا تو باویں جنہ مرضی اوکھا کام ہوندا ابتدا دے وچ ڈرائیونگ بڑی اوکھی لگدی ہوئے مڑ کلچ نپنا پوسی مڑ گیئر کڈنا پوسی مڑ گیئر لانا ہے مڑ ریس دینی اگ مڑ جمپ آ گیا اللہ کر جمپ آوے ہی نہ اگوں کو موڑ آوے ہی نہ جے نواں ڈرائیور ہوندا ہے باقی مرتبہ تسی روڈ تے چلدے ہیں کہ ڈرائیور ایسے ویکھے ہون گے جے کسی ڈرائیور نو بریک لانی پے گی نا کہ اگلے کسی ٹریفک دی وجہ تو یا کو لنگے کہ تو گالا کلا پتا تو پتہ نہیں کیتی ہوئے بھی جلیا تو روڈ تے چلنا بریکاں تے بڑ لانیاں پینیاں نے روڈ تے جو چلدا پیا تے جے روڈ تے بریک لاون تو غصے ہو جاوے سمجھو ڈرائیور والے پورا نہیں ہے او آپ ہی دسدا پیا بھی میں آپ ویلنا بیٹھے ہو کے سبحان واقعہ اللہ اے گلاں مطلب سمجھن والے نہیں ابتدا دے وچ او بڑے مسائل مشکل ہوندے ایویں کر کے لیکن وہ مشکلات سارے مسائل نکل جاندے چونکہ انہوں شوق ہے پھر پکا ڈرائیور بن جاندے بھائی جے شوق نہ پڑے گا قرآن کہندا میں اودے واسطے آسان ہے تے جڑا آپ نخرے کرے گا نا تے قرآن تے پہلے بے نیاز ہے سبحان اللہ قرآن اتنا چاہ نہیں ہے کہ سارے دے سینے وچ وڑدا پھرے قرآن اتنا مجبور نہیں ہے کہ سارے دے سینے وچ آپ داخل ہوندا پھرے یہ قرآن پاک مجبور نہیں ہے بے نیاز ہے جے کوئی شوق نال آئے گا ایک قدم چل کے آئے گا محبت نال یہ 10 قدم آئے گا تے جڑا ایک قدم پیچھے ہٹے گا نا تے 10 قدم یہ پیچھے ہٹ جائے گا چل اتنا بے نیاز ہے کئی بندے ایسے بچے ہوندے نے کہ جڑے پڑھنا چاہندے نے لیکن وہ مجبوری نال پیچھے ماپیاں نے دھکے ہوندے نے چل پڑھ جا کے لوگوں دا شوق نہیں ہوندا اگوں پھر بھی بے نیاز اے انہاں نوں آندا بھی نہیں ہے تے جڑے بچے شوق نال پڑھدے نے اے انج آ جاندا انہاں سبحان اللہ تانوں سمجھ آ رہی گل جے دھکے نال پڑھدے نا جی انہاں نہیں آندا بچے طالب علم ہی انہاں دی گل کردا پیا تے جڑے شوق نال پڑھن انہاں نوں اے انج آندا بہت آسانی نال یاد ہوندا ہے بارکیف اینو سمجھو ایدی اہمیت نو سمجھو سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے جی فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما اے صرف لفظ علیم دے جو مسئلہ سی میرے ذہن چ آ گیا اصلاحی مسئلہ سی میں تھوڑے سامنے عرض کر دیتا ہے بشر المنافقین منافقین کے لیے بشارت ہے عذاب کی کس عذاب کی عذابا علیما دردناک عذاب کی توجہ کرو یار سر توجہ کرو دردناک عذاب کی دردناک عذاب کی ہوندا ہے جی دردناک عذاب یہ ہے علماء ان دی وضاحت کچھ اس طرح فرماندے نے کہ جدو منافق مرے گا یا کافر مرے گا تے ان دی جس ویلے روح قبض ہوے گی اس ویلے بڑی سختی نال روح قبض ہوے گی یعنی ابتدائی جو معاملات ہیں وہ تو سختی تو شروع ہو جائے روح قبض کرن جدو ملک الموت اور انہاں دے کول آن گے اس ویلے بڑی ڈرونی شکل بن کے آن گے نال جے فرشتے آن گے ڈرونی شکل بن کے آن گے او دی شکل ویکھ کے تے بندہ کمبن لگ پے گا پھر جس ویلے روح کڈے گا تے انج روح کھچے گا پورے جسم دے وچوں جویں ڈھنگری دے اوتے چادر سٹی ہوے نا کپڑا تے او پھر کپڑا او ڈھنگری دے وچ پھسیا پیا ہوے کنڈیاں دے وچ تے پھر اس کپڑے نو کھچیا جاوے تے پھر او آسانی نال نہیں کھچیندا بلکہ چری چری کے نا پاٹ کے پھر کھچیندا باہر کپڑا جے منافق بندہ اور کافر بندے دے روح انج کڈے گا اور مومن بندے دے روح انج نکل جاندی ہے جویں مکھن دے وچ وال کڈ لو تے مکھن کو خبر بھی نہیں ہوندی مومن بندے دے روح انج نکل جاندی ہے جویں آٹے دے وچ تسی وال کڈ لے خبر بھی تک نہیں ہوندی مومن بندے دی کئی ایسے مسلمان تسی ویکھے ہون گے رات سوندے نے نہ جسم بھی نہیں تڑپدا آرام نال روح نکل جاندی میرے والد محترم ساری زندگی انہوں نے مسجد امامت کی تھی بڑے درویش قسم دے بندے سن صوفی سن بندے بڑی مسجد دے وچ یعنی کہ کسی چاک دی وڈی مسجد دے امامت کدی زندگی نہیں کرائی بھی جتھے زیادہ آمدن ہوے حالانکہ اسی چھوٹے ہوندے سی کہندے سی ابا جی او ویکھو فلاں اپنا رشتہ دار وڈی مسجد وچ اون دی عید 50 ہزار ہوندی 40 ہزار 30 ہزار عید ہوندی تے والد صاحب اس مسجد امامت کردے سن جن دے سال بعد 4 ہزار عید ہوندی سی اللہ اکبر سبحان اللہ بیٹھے ہو آپ مندے پترا پا پیسے کی کرنے جو 1 روپیہ نہیں سی کدے جوڑے زندگی چ نہیں سی کدے جوڑے شروع تے وچ کدے ایک پلاٹ لیا سی 9 مرلیاں دا اوتھے اپنا ذاتی مکان بنایا اس بعد تھوڑی دیر بعد وہ ویچ آپا کی کرنا مکان اس قسم دے بڑے بے نیاز قسم دے درویش ہیں
تے میری گودی وچ جدو انہاں دا وصال ہویا، بیمار سن، اس سول ہاسپٹل دے وچ داخل سی تے میری گودی وچ انہاں دا وصال ہو گیا، میں اتنے سورہ یاسین پڑھ رہا سیگا تے بالکل پتہ نہیں چلا، سا چلدا ہولو جی بس سا بند ہو گیا، بس ماسا ہلے بھی نہیں، اندر تھوڑا تڑپنا گا، روح نکلی، بالکل کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، میرے سامنے انہوں نے روح نکلی ہے، مطلب انجی روح نکل گئی جی میں مکھن دے وچ وال نکل جاندے۔ ساری زندگی انہوں نے قرآن پاک پڑھایا، ساری زندگی مسجد کی خدمت کی تھی، دین دی خدمت کی تھی، بڑی درویشانہ زندگی گزاری۔ بارکیف مومن بندے دی روح انج نکل دی ہے جی مکھن دے پیڑے وچ وال نکل گیا یا آٹے دے وچ وال نکل گیا۔ اے جڑا عذابن علیمہ ادا جڑا اظہار ہے یا ادا جڑا ظہور ہے وہ شروع تو منافقہ ماں سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ او دے جدو ملک الموت علیہ السلام آن گے تو انہاں دی شکل کڑی ہوئے گی، ڈراؤنی ہوئے گی، ہاں جی۔ اے جڑی آپاں کو ڈردے ڈردے ہونے نا خواب وچ کدے ڈر گئے، بندہ کرے طبقے تھے اٹھ گیا، اے ڈر گھٹ ہے تے جدو حضرت اسرائیل ڈراؤنی شکل بنا کے آندے نا جی وہ کدے آپاں تصور بھی نہیں کر سکتے جیسے ڈراؤنی شکل بنا کے گیا، بندہ ویکھ کے تے کمدا ہے، او ہے کہ شے آ گئی تے نال دے فرشتے ہوندے انہاں دی ڈراؤنی شکل ہوندی۔ ابتدا اتو شروع ہو جاندی عذابن علیمہ دی، اتو ابتدا ہو گئی۔ پھر اس بعد جدو روح کڈی تو روح پورے جسم دے وچوں کھچ کے کڈی، ایک ایک وال دے وچوں انگ دے وچوں کھچ کے روح کڈی سختی دے نال۔ اس بعد پھر جدو قبر دے لے کے چل دے نے، صحیح بخاری دے وچ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کوئی جہنمی میت ہوندی ہے نا جی، انہوں گھر دے وچوں تسی لے کے چلو گے نا تے رستے وچ جا رہی ہو دی چار پائی جا رہی ہے، انہوں رستے وچوں ابتدا دے وچوں اپنے جڑی قبر نظر آلا پیندی ہوندی، اور اس جہنمی آدمی نو اپنی جو قبر ہے وہ جہنم دا گڑا نظر آ رہی ہوندی۔ پھر رستے دے وچ وہ میت چیخ دی ہے، پکار دی ہے، ویلہا ویلہا، او تواڈی خرابی ہوئے، مینوں کدے لے کے جا رہے ہو، میں نے تسی جہنم دے آگے سٹ رہے ہو۔ حضور فرماندے نے او دی او چیخو پکار، او دی آواز سوائے انسان دے ساری مخلوق سن دی ہے، جنات بھی سن دے نے، انہوں سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ سوائے انسان دے ساری مخلوق کو دی آواز سن دی ہے، اور جانور بھی سن دے نے، پرندے بھی سن دے نے، اے درخت بھی سن دے نے، انسان نہیں سن سکتا۔ وہ نال سے کہا نے فرمایا اگر اس کی چیخ و پکار اوندا واہ ویلا، جس قدر او چیخ دی چلان دی پکار دی واہ ویلا کر دی، اگر او دی آواز انسان سن لوے نا، انسان سن لوے تے ایک جنازے دے نال 40 جنازے ہور اٹھ جان گے، چونکہ اللہ نے ایک نظام چلانا ہے تاکہ او دی آواز تدکر کی انسانہ تو مخفی رکھ دیتی ہے تاکہ جنازے اور اٹھن نہ، نظام چلے، امتحان ہے نا، جنہوں سمجھ آگا کہ سبحان اللہ۔ اے او دی ابتدا ہے، اے منافق اور کافر اور گناہگار آدمی دی میت جاری ہے، ویلہا رولا پکا دیو مینوں تسی کدے لے کے جا رہے ہو، پھر جا کے انہوں جہنم او قبر دے وچ رکھ دیتا۔ اے عذابن علیمہ دی تفسیر آپ سن رہے ہیں، جدو قبر دے وچ رکھ چھوڑیا پھر قبر او دے واسطے جہنم دا گڑھ ہے۔ تواڈے تے میرے کریم نبی فرماندے جنت ایک قبر ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم دے گڑھیاں وچ ایک گڑھا ہوندی، بالکل سیم کنڈیشن جی میں روح والی ہے، مومن دی روح اور طریقے نال نکلدی ہے، منافق کے اور طریقے نال، قبر وہی ہوندی ہے، مومن واسطے اور بن جاندی، منافق تے کافر واسطے اور بن جاندی، گناہگار قبر جبکہ وہی ہے۔ ایتھے علماء ایک مثال دیندے نے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے والے ایک ہی دیواراں تے وہی ہوندے نے، مٹی تے وہی ہوندے نے، او جہنم دا گڑھا کیویں بن جاندی ہے، جنت دا باغ کیویں بن جاندی ہے، شاید ایکو ہی ہے، جدو ایکو ہی شاہی رخ کیویں بدل دی ہے، اپنا روپ کیویں بدل دی ہے۔ اے سمجھان واسطے ایک عقلی دلیل دیندے نے علماء کرام۔ ویسے تے ان دے تے دم مارن دی اجازت نہیں ہے کیونکہ سرکار دی حدیث پاک کے بعد، کیونکہ سرکار نے فرما چھڑیا یا وہ جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑھا ہے۔ اگر تانوں مینوں سمجھ نہیں آندی تے نہ آوے لیکن مننا ہے کیونکہ سرکار دی حدیث پاک ہے۔ لیکن عقلی دلیل علماء کچھ اس طرح دیندے نے، بلی او چوہے دا شکار بھی کر دی، آدھے بچے نو چوک کے ایک گھر تو دوسرے گھر تے بھی لے جاندی، تے شکار بھی اسے منہ نال کر دیے تے آدھا بچہ بھی اسے منہ نال پھڑ کے لے جاندی، بیٹھے ہو کے بھاگ گئے، منہ ایک کوئی ہے، بلی بھی وہی ہے، اسے منہ نال چوہا پھڑ دیے تے اسے منہ نال آدھا بچہ پھڑ دیے، لیکن بچے نو پرواہ بھی نہیں ہوندی تے چوہے دی تباہی ہو جاندی ہے نا جی گل۔ بس یہی قبر ہے،
جہنمیاں نو اونج پکڑے گی جن جو چوہے نو پکڑ دی ہے، اللہ تے جدوں کوئی مومن آ جائے گا انہوں اونج پکڑ دی جن جو اپنے بچے نو پکڑ دی ہے، سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ منافق واسطے عذابن علیما، این جہنم دے آگ شولے مار دی ہوئے گی، لیکن ابتداج کی ہوئے گا جدو امتحانات ہونگے وہ نکیرین، وہ بھی ہوتے بڑے ڈرونی شکل دے بیچ آنگے نکیرین، آندے بڑے سخت لہجنا اٹھاونگے بلاونگے، ان دے لہجے دے نال ہی ان دی تباہی ہو جائے گی، لہجے دے نال ہی ان دی ہڈیاں پھڑکن گیاں جس ویلے آ کے نکیرین آ کے بلاونگے تو وہ دی تباہی ہو جائے گی۔ اس بعد پھر وہ بڑی سختی نال اٹھاونگے، سدھا ہو کے بیٹھے جواب دے سوالات، جدو سوال کریں گے نکل جواب نہیں دے پار گے، وہ پوچھیں گے مر ربو کا تے رب کڑا ہے، کہے گا مینوں نہیں پتہ، اینج کہے گا منافق اور کافر، مینوں نہیں خبر ہے۔ پھر پوچھے جائے گا ما دینو کا تیرا دین کڑا ہے، کہنا مینوں نہیں پتہ، مینوں کوئی خبر نہیں ہے۔ بعد جو سوالان دے جواب نہ دے سکے گا اس بعد ایک گناہگار آدمی واسطے ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ادھے چ حکمت ہوئے گی، انہوں جنت دا باغ بھی کھائے گا، اللہ اے جنت دا باغ ہے، وہ تو خوشبو آئے گی، فوری بند ہو جائے گا، اللہ بند کرن تو بعد اللہ پاک وہ دیوار سے جہنم دی طرف دروازہ کھول دے گا، پھر تا صبح قیامت یعنی قیامت دی صبح تک وہ جہنم دی دروازہ کھلا رہے گا، پہلے صرف احساس دلان واسطے جنت بھی کھا دے گا، سبحان اے اللہ جنت سیگی اگر تو چنگے کام کردا تیرا عقیدہ تے ایمان درست ہوندا تے تینوں اے کچھ لبنا سیگا، لیکن ہن تا صبح قیامت تیرے واسطے آئی ہے، او تے جتھے لیٹے گا تھلے آگے اتے آگے دائیں بائیں آگے اگے پیچھے آگے ادھر پھر جہنم دی طرف انہوں سیکے لگن گے تا صبح قیامت ان دی قبر انج رہے گی۔ تد کر کے نبی پاک علیہ السلام قبر آخرت پل صراط حساب یہ سارے معاملات جتنے منزلہ آخرت دیاں ساری منزلان دے بچوں جو تہاڈے تے میرے قریب نبی قبر دا ذکر فرماندے سن بہت زیادہ روندے سن، سرکار بہت زیادہ روندے سن، تینوں مینوں رونا نہیں آندا، امام الانبیاء ہو کے رو رہے، دونوں جہانہ دے مالک ہو کے رو رہے، ساری اکھاں وچوں آنسو کیوں خوش ہو گئے، راتی بہ کے سوچیا کرو چار پئی تے جدوں لیٹو سوچنا لازمی ہے میری اکھاں دے آنسو کدھر چلے گئے، مینوں رونا کیوں نہیں آندا، اس وجہ تو رونا نہیں آندا ساڑے دلہ چ نفاق ہے، ساڑے دلہ میں دنیا ہے، جو دنیا جس دل میں آ جاوے نا پھر اکھاں دے آنسو ختم ہو جاتے، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام آخرت کے منظرہ دا ذکر فرمان دے سن، جو قبر دا ذکر ہوندہ سرکار بہت زیادہ روندے سن، تے صحابہ کرام سوال کر دے سن یا رسول اللہ تسی قبر دا جو ذکر کر دیو زیادہ روندے ہو، آخرت دا ذکر کر دیو کم روندے ہو، قبر دا ذکر تے زیادہ روندے ہو، تد نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے صحابہ آخرت دیا منزلان دے بچو سب تو پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے، جڑا ان دے وچوں کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہے، تے جڑا ان دے وچ پھس گیا وہ اگے بھی پھس گیا، لہذا قبر بہت اوکھی گھاٹی ہے دوستو، ایسا قبر تصور بھی نہیں کر دے، قبر بہت قریب ہے بہت نیڑے ہے، قبر نو تصور کریے بندہ ستا پہ تصور کرے کہ میں قبر دے وچ ستا پیا، ایتھے کوئی روشنی بھی نہیں، ایک قطرے دی روشنی بھی نہیں آنی، کرن بھی نہیں آنی، اتنا سخت اندھیرا ہوئے گا قبر دے اندر، اتنا سخت اندھیرا ہوئے گا، اوتے کسے پاس کوئی ہوا نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی فضا نہیں، اتنی سختی دے وچ بندہ گھریا ہوئے گا، کنے جنے پانچ جنے کلا کلا گھریا ہوئے گا، ایتھے بندہ کدے کلا سفر دے پاس جاوے نا تے بندہ کہندا یار میں تے کلا پھس گیا سی اوتھے یار، اور میں فلان جگہ تے رشتہ داراں دے وچ میں سارے مخالف بیٹھے میں تے کلا پھس گیا اوتھے، اللہ کی ایک تنہائی ہے، تنہائی ہو تنہائی ہے جی قبر دے تنہائی ہوئے گی، بندہ کلا بیٹھا ہوئے نا کسی مکان دے بچہ کلا رہندا ہوئے، نہ ماں ہوئے نہ باپ ہوئے نہ بچے نہ بہن بھائی ہوئے، تے بندے باس ہو جاندے کہندا یار مکان منو کلے نو کھاندا ہے، اتنا بڑا مکان میں کلا رہنا، ہن تے کوئی جی ہونا چاہیے میرے کو، پھر بندہ ترلے مار دے یار میری بیٹی ہے میں دی شادی کرنی لیکن میں ٹورنا نہیں، میں گھر جوائی رکھنا ہے، میرے گھر دی رونق ٹور جائے گی، میرے گھر کوئی آ جاوے، میرے اے مکان کلا منو کھاندا ہے، اتنا لمبا چوڑا مکان جن دے روشنی بھی ہے، جن دے ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے، کھان پین ہر شے اے مکان کھاندا ہے، تے پھر قبر دا عالم کی ہوئے گا، اوتھے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اوتھے بچانا ہے نا تے قرآن پاک آئے گا، اوتھے قرآن پاک نور ہے، قرآن پاک نور بن کے آئے گا، آؤ آجی دے نال یاری لاؤ، انگلش جو کے لینا یارا، انگریزی وچوں کے لینا یار، کچھ نہیں بچنا، روزی پیچھے انگلش پڑھانے نہ بچیاں نو، روزی پیچھے انگلش سکھانے نہ بچیاں نو،
تے او روزی تو ہو جے صحیح بخاری وچ حدیث پاک موجود ہے تواڈے تے میرے کریم نبی نے فرمایا جدوں بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تے چوتھے مہینے چ ہوندا ہے اللہ اودی ساری روزی لکھ دیندا ہے سبحان اللہ جو ملنا جن جن ملنا جنہ ملنا ہے اللہ نے اودے مقدرات چ لکھ دیتا ہے تے پھر اس روزی پیچھے قرآن پاک چھاڑ کے انگلش پیچھے کیوں جانا ہے میرے بابا جی اکثر فرمایا کر ہوندے سن روٹی پیچھے دین چھاڑ گئے ہوئے نہیں تسی توجہ کی تھی بابا جی آپ جملہ بول کے روندے ہوندے سن اور میں وہی روٹی جے مالکاں نے تیرے مقدرات چ لکھی ہے اس روٹی دے 4 ٹکڑے پیچھے تو دین چھاڑ کے غیراں پیچھے چلا گیا ایک کوئی دنائی نہیں ہے عقل مندی نہیں ہے کہ چاند ٹکڑے اوور جے اللہ نے سارے مقدرات چ لکھے نے بندہ انہاں دے پیچھے دین چھاڑ کے غیراں پیچھے چلا جاوے قرآن پاک کا مانا قبر چ سونے ہو قرآن پاک سکھو اپنے بچوں نو سکھاؤ بابا جی فرماندے ہوندے سن اگر رزق اے بی سی ڈی ایف جی ایچ اگر او رزق دے سکدا نا تے الف لام میم ذالک الکتاب اے بھی رزق دے سکدا سبحان اللہ لیکن ادھے تے ساڑا ایمان نہیں رہ گیا ساڑا ایمان اس انگلش تے بھی انگلش آئے گی جس سے میرا بچہ روزی کمائے گا روزی لبنی کئی ایسے لوگ پڑے ہیں لیکن وہ مزدوریاں کر دے بندے نے باہر ریڑیاں لاندے بندے نے آؤ قرآن پاک نال یاری لاؤ انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ہے دنیا چ بھی رزق ہے اور انشاءاللہ آخرت وچ بھی انشاءاللہ قبر دے وچ بھی آسانی ہوئے گی ایک مرتبہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک آیت سن لو جی اس بعد آپ انشاءاللہ دعا کریے اس آیت دی ساری تفسیر انشاءاللہ کل فلم عرض کریں گے کیونکہ یہ آیت انتہائی بڑی یہ تفسیر جو ہے قابل غور ہے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ 28واں سپارہ ہے سورۃ طلاق فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا متقی بن گیا پرہیزگار بن گیا روزی بہتی دی فکر کوئی نہیں ہونا متقی بن گیا پرہیزگار بن گیا قرآن پاک دی مرضی نال زندگی گزارن لگ پیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جائے علماء فرماندے تقوی دا مطلب یہ ہے جو بندہ قدم چکے تے ڈر کے چکے کہ دے میرے چکن چ مالک ناراض تے نہیں ہے رکھے تے ڈر کے رکھے اس کے دے رکھن وچ میرا مالک ناراض تے نہیں ہے اس قدر محتاج زندگی گزارے چکن لگے بھی ڈرے تے رکھن لگے بھی ڈرے جو اس قدر ڈردا اپنے مالک کو اس کو متقی کہتے ہیں سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اس قسم کا متقی بن جائے پھر کی ہوندہ ہے اللہ دا وعدہ ہے پر میں پھر دنیا تے شائی کھونی ہے یجعل لہ مخرجا اللہ اس کو مصیبتوں سے نکال لے گا سبحان اللہ آپ نے کول نکل ہوندہ پہ کنا ٹیل لائی کھلے کنا زور لائی کھلے نہیں نہ نکل ہوندہ پہ اللہ فرماندہ میرے بلے آجو میں کڑ داں گا تو سبحان اللہ تے جڑا کڑنے والی ذات ہے ساری طاقتاں بھی ہوندے کول پاوراں بھی ہوندے کول ادھر سے نہیں جاندے اجے بھاج بھاج کے ڈیریاں تے جانے او یار چودھری تو میرے نال ہو جائے یار او ایم پی ایم نے تو میرے نال کھڑا ہو جائے جھلیا ہوتے آپ پھسے ہوئے اوندے تے آدھا بوتا نہیں پورا ہوندا پیا او دے تو آپ اپنی سیڑ نہیں لبدی پھردی سیڑ پیچھے پتہ نہیں کتے ترلے تلے ماردا پھردا ہے جڑا بندہ الیکشن لڑدا او کانا ہوندا ہے کیوں جی جے بندہ الیکشن لڑدا ہے دین والو نہیں جے دین والو لڑے ہو تے پھر بے نیاز ہوندا ہے چونکہ دین بے نیاز ہے دین دے نال جڑا کھڑا ہوے گا بندہ بے نیاز ہے تے جڑا کسی دنیاوی معاملے واسطے سیاست لڑدا ہے الیکشن لڑدا ہے نا جی سیاست کردا ہے او بندہ کانا ہوندا ہے اونوں مرزائیاں دے جا کے کہ اونے مرزائیاں کول بھی اونے جانا پیندا ہے کہ مرزائیاں دے ووٹ بھی ہیں بھائی عیسائیاں دے ووٹ ہیں یہودیاں دے ووٹ ہیں ہندوؤں دے ووٹ ہیں کافراں دے ووٹ ہیں ٹھیک ہے بدماشاں تے لچیاں لفنگیاں دے سب دے ووٹ ہیں انہوں پھر سب دے کے جا کے ہاتھ پھیلانے پیندے اے تے کانا بندہ ہے دسو اس بندے دی کوئی زندگی ہے جے بندہ جا کے ایک کنجراں دے کول جا کے کہ یار تو بھی میری بہن ہے بیٹھو سبحان اللہ نہیں توجہ کی تھی سبحان اللہ حالانکہ عام کسی نے کہہ دے نا کوئی کنجری کسی نام دے یار آؤ تیری بہن ہی بندہ لڑ پیندا پاگل ہے انہوں تو میری بہن آکھے جائے تے اے جا کے انہوں بھی بہن آکھ دیں تو میری بہن ہے تو میری ماں ہے مہربانی کر اینے بندے گرے ہوندے سبحان اللہ اے شہ جے جمہوریت جنہوں سمجھ آ گیا کچھ سبحان اللہ یہ بندہ گرے ہوندا ڈگیا ہوندا کسی کھاتے تے نہیں ہوندا بے شک بار کیف وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اللہ فرماندا ہے تسی میرے بلے آ جاؤ جدو میرے بلے آ جاؤ گے نا یجعل لہ مخرجا پھر تانوں ڈیریا تے نہیں جانا پائے گا سیاسی لوگوں پیچھے نہیں جانا پائے گا پھر یجعل لہ مخرجا اللہ تم کو مصیبتوں سے نکال تے جنوں اللہ مصیبتاں جو کر لینا جی انہوں مصیبت نہیں آ سکتی سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگے چ کنے بچایا یا نار کونی بار تے اوہی مالک سانو کہندا پیا تسے منو دسو جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو
او تو آگے بچو بچا لیا جس حضرت یوسف علیہ السلام نو او خوہ بچو بچا لیا خوہ سٹیا نا تے اوتے کون والی وارثا کون سیدھا پانی میں جا رہے سن او تو یوسف علیہ السلام نو خوہ بچو بچا لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو او چھری دے تھلو بچا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سوری تو بچا لیا جے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول نو یہ ساری چیزیں قرآن پاک وچ موجود ہیں حدیث وچ موجود ہیں جس اللہ نے انبیاء انج بچایا انج بچایا تو سا میں دسو او اللہ کی دائیں چلا گیا کیوں جی نہیں اللہ تبارک و تعالی الحی القیوم ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے وہ آپ بھی زندہ ہے تے زندہ رکھر والا ہے سبحان اللہ ہمیشہ قائم ہے او دے واسطے موت تے بڑی دور دی گل ہے نیند سونا بڑی دور دی گل او دے واسطے اونگ بھی نہیں ہے لا تاخذو سنتم ولا نوم او دے واسطے نیند اور اونگ بھی نہیں ہے جدو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور تہاڈی تے میری شاہ تو نیڑے ہے ساڈا توکل کیوں نہیں ہوندے تے بجدا پیا ساڈا بھروسہ کیوں نہیں ہوندی ذات تے آ رہا اللہ خود پکار ہے فرمایا من یتق اللہ تو متقی بن جاؤ یجعل لہ مخرجا آپ مصیبتاں تو نکلن دی کوشش نہ کرو نہیں نکلنا تواڈے کول میرے کول آ جاؤ میں تانوں کڈ داں گا یجعل لہ مخرجا خارج کر داں گا تانوں مصیبتاں وچوں یا اللہ پھر رزق روزی پیسہ پوسا فرمایا جھلے ہو گئے ہو جنہوں میں کڈا پھر پیسے دی تھوڑ ہے یا اللہ کی فرمایا با یرزق ہو اس کو رزق دوں گا من حیث لا یحتسب اوتھو دیسا جتے کدے انہیں سوچیا بھی نہیں سبحان اللہ جتے کدے انہیں سوچیا بھی آؤ مالکان دی بارگاہ چلی آئی سبحان اللہ قرآن پاک انہوں اپنی زندگی دا حسن بناؤ اپنی زندگی انہوں ادھے مطابق گزارو جتنا ہو چکی ہے بے وفائی رب کل معافی مانگو اپنے بچوں نو قرآن پاک دے بلے لے کے آؤ جتے قرآن پاک سونا پڑھیں دے اوتھے لے کے آؤ اپنے بچہ دی زندگی وچ قرآن پاک لے آؤ جدو والدین بچے میں بہ کے انگلش دی گلاں کرن پھر انہاں دے دل وچ انگلش دا شوق پیدا ہوندا ہے جدو بچیاں دے وچ بہ کے والدین قرآن پاک دی گلاں کرن گے نا تے پھر بچیاں وچ قرآن پاک دا شوق پیدا ہوندا ہے سبحان اللہ ہاں جی حدیث دی گلاں کرو دین دی گلاں کرو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دی گلاں کرو صحابہ کرام دی گلاں کرو اور اے والیاں گلاں کرو اے والیاں گلاں کرو ٹائم ہو گیا جی کیوں جی ایک جملہ چلو سن لو جی سبحان اللہ گلاں کیڑیاں کرو اے والیاں گلاں کرو ایک باری مسلماناں دا قافلہ جا رہا سی ملک شام دی طرف ملک شام دی صلاح الدین ایوبی دا دور سیگا سبحان اللہ صلاح الدین ایوبی دا دور سیگا مسلماناں دا قافلہ پہ جاوے تے جڑا قافلہ ہوندا قافلہ ہی ہوندا ہے او کو لشکر نہیں ہوندا اون دے باقاعدہ ہتھیار ہون بس تھوڑے بہت جڑے فاس ہوندے نے ورنہ او قافلہ ہی ہوندا ہے جدے چ خواتین سن بیبیاں میں سن بچیاں میں سن بندے بھی سن بزرگ بھی سن صلیبیاں نے آ کے لوٹ لیا اللہ کنہاں نے سلیبیاں صلیبیاں نے آ کے لوٹ لیا کلا لوٹیا نہیں ظلم و ستم بھی کیتا ماریا کٹیا ظلم کیتا تے جس ویلے بندہ بے بس ہوے نا جی تے انتا بندہ ہوے کول کوئی شے بھی نہ ہوے اس ویلے پھر بچیاں نال نے بچے نال قافلہ جا رہا سی جدوں صلیبیاں نے آ کے لوٹیا پھر نال مارن نال کٹن تے انہاں دے وچ ایک بندہ جڑا انہاں دا جنرل سی نا جی جنرل برنس انہیں تانا ماریا کہتے تسی مسلمان کہتے نا اسی زندہ نبی دے غلام امتی ہیں اینا محمدکم نالے مارے نالے کٹے نالے چیخ پکار سن کے آکے ان توڑا محمد کتے ہے بلاؤ انہوں جو انہیں گل کتنا اس کافلے بچ گل کت وہ گل کتے چل دی پہنچ دی صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئی سبحان اللہ جو صلاح الدین ایوبی کو پہنچی نا تے صلاح الدین ایوبی آپ نے 2 منتہ منیا سی یا اللہ میں موت نہ دیں آپ سخت بیمار ہو گئے سن صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ بیمار ہو گئے سن اتنے بیمار ہو گئے سن کہ قریب المرگ موت قریب جا پہنچیا یہودی عیسائی صلیبی سلوبی سارے او انہاں مسلح بچھا لے اللہ کرے اے مر جاوے صلاح الدین ایوبی تے منتا منی بیٹھے ہے روزانہ سجدے ٹیک دیا ہے سارے صلیبی سلوبی سارے یہودی سارے تے اے جاوے صلاح الدین ایوبی جاوے صلاح الدین ایوبی نے اتنا کام کیتا اسلام دے متعلق او جو بیمار ہو گئے بہت زیادہ بیمار ہو گئے اس ادو پھر خبر پہنچی صلاح الدین ایوبی کول بھی انج کہ مسلمانوں دا قافلہ لٹیا گیا تے صلیبیاں نے لٹیا تے اس لوٹ کے تے پھر انج گل کیتی تانا ماریا اینا محمدکم کتھے تواڈے محمد بلاؤ انہاں نوں تواڈی مدد کرے آ کے جو تانا ماریا تانا آپ دے کول پہنچ گیا اس بیماری دے عالم دے وچ آپ نے منت منی یا اللہ مینوں انہی دیر موت نہ دیویں 2 گلاں کیتیاں مینوں موت نہ دیویں
ایک تو میں مسجد اکثر آزاد کروانا ہے، سبحان اللہ ایک نمبر دو انی دیر موت نہ دیوی جنی دیر میں اس گستاخ دا سیرہ دی ہتھی نہ ملا لواں، سبحان اللہ پھر انہوں دسا نہ بھی کہیں اسی زندہ نبی دے سی امتی ہیں۔ سبحان اللہ 2 سال تک حضرت صلاح الدین ایوبی ستے نہیں سن، اللہ 2 سال تک نہیں ستے، اسی تے نبی دی گستاخی سن کے ساڑی تے نیند بھی بے چین نہیں ہوندی یارا، لیکن اسی مسلمان ہیں، اسی پھر بھی عاشق رسول ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے خاکے بنے تو انہوں من کو جو ہویا ہے، پیرانوں کو جو ہویا ہے، مولویوں کو جو ہے کچھ نہیں ہویا، اپنی مستی بچ مست ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کارٹون بنائے گئے، کارٹون بنا کے باہر چسپا کیتے گئے سرکاری عمارتاں تے، یہ دنیا بچ ہویا، لیکن تو انہوں من کو جو ہویا ہے، علامہ خادم موسیٰ رضوی تڑپ دے رہے اور پوری آپ نے تڑپ کے رو کے آوازاں دے رہے، مولوی اٹھو پیرو اٹھو، لیکن کوئی نہیں اٹھیا، بلکہ مخالفت کر دے سر، جا کے تو بڑے بڑے جنہیں سیاسی لوگ انہوں نے جا کے چوریاں جا کے بہ گئے، ایج آوازاں دینے چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 منتاں منیاں، یا اللہ میں منت مرنا، میں نے موت نہ دیوی، میں جا کے اس برنس اس گستاخ دا سر اپنی ہتھی لاواں گا تے تیرے جڑا گھر ہے بیت المقدس انہوں آزاد کرواواں گا۔ 2 سال تک صلاح الدین ایوبی ستے نہیں، ایک کہانی نہیں حقیقت ہے، ستے نہیں 2 سال، نہ دن نہ رات۔ ہاں فرماندے علماء کہ جدو کدے نیند دا غلبہ ہوندا سی نا صرف ایک دیوانہ ٹیک لگا لیندے سی صلاح الدین ایوبی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی تد کیا ہے، گنج ہے ہر دو عالم را کلید، گنج ہے ہر دو عالم را کلید، تیگے ایوبیو نگاہ با یزید۔ علامہ اقبال فرماندے تنو دو جہانہ دا خزانے دی چابیاں لب جان گیا، لیکن وہ دے واسطے شرط ہے کہ صلاح الدین ایوبی دی تلوار چاہی دیئے تے با یزید بستامی دی نگاہ چاہی دی۔ سبحان اللہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، دونہ جہانہ دی خزانے دی چابیاں تن لب جان گیا، لیکن چاہی دا کی بھلا تیگے ایوبیو نگاہ با یزید، صلاح الدین ایوبی دی تلوار چاہی دی۔ سبحان اللہ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما یہ سمجھ آئے کو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ پھر اس بعد آپ نے اللہ پاک نے آپ نے تندرستی عطا فرمائی، آپ صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، پھر آپ نے چڑھائی کی تھی، پھر آپ نے ہندیا پھر مسجد اقصی آزاد کروائی، وہ پھر پوری داستان انشاءاللہ سناما گا، کدے جمعے تو سناما گا، پوری داستان ہے۔ پھر آپ نے مسجد اقصی آزاد کروائی، پھر اس بعد جدو صلیبی پکڑے، جدو صلیبی پکڑے تو پھر سارے انہوں نے جنرل کنکلو سارے پکڑ لے، جدو سارے پکڑے نا تد کر کے بیمار ہوئے صرف او خوشیاں مناندے سا۔ ہاں جی جدو پھر سارے جنرل پکڑ گئے نا تے سارے انہوں خیمے دے تے انسان بن کے تے رکھو، قیدی بنا کے رکھو۔ آپ ایک کمرے چ بیٹھ گئے، فرمایا ایک جنرل لائیو میرے کو، ایک جنرل، اور جدو جنرل داخل ہوئے انہوں نانو پوچھن تے ٹور دیں، چل جا بھی تم ہی جا تم ہی جا تم ہی جا تم ہی جا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہ کام کیتا جو مکہ المکرمہ دے فتح ہونے لگے سرکار نے کام کیتا، فرمایا چل جا تم ہی معافی، تینوں معافی، تینوں معافی، تینوں معافی۔ یا وہ برنس آیا نا، یا سامنے آیا کہ حقیقی شعلے نکلے آپ دی اکھاں دے وچوں، یا سامنے آیا کہ حقیقی شعلے نکلے، فوری جلال چاہ کے اٹھ کھڑے ہوئے، نہ تو یا برنس لانتی ہے جنہیں کیا سکا کہ آئینہ محمدکم، جتھے کتھے توڑا محمد بلا تو ہی کیا سی نا، نہ ہم لے نبی دا غلام آگئی پھر ایج تلوار چلائی تو انہیں توہن لا کے اڑا کے رکھ دیتا، میں نبی دا غلام پھر آگئی۔ سرکار ساڑھے نبی دی شانہ تے بڑیاں اچھیاں نے، نبی دا غلام آگئے پھر یہ اس ویلے این تلوار چل دی سنا جی، اس قسم دے حکمران سن، اور اس ویلے مسلمان بھی عزت نال سیگے، اسلام عزت عطا فرماند ہے۔ پھر او این چوکے نہ ہوندہ سر چوکے برنس دا گستاخ دا، پھر سارے جننے انہوں نے جنرل سن بیٹھے صلیبیاں دے انہوں نے سامنے جا کے سر وکھایا، آپ نے دسیا بھی تو انہوں معافی تاں دیتی ہے بھی تو سمیں نبی دے خلاف گال نہیں کی تھی، اینو معافی کیوں نہیں ملی؟ نبی دے خلاف گال کی تھی، این جنہ موسیٰ رسالت پیرا ہوندہ ہے قیامت تک صلاح الدین ایوبی دا نام رہے گا۔ تاد کر کے علامہ اقبال نے بڑی گال کر گیا، تجھے شعر سمجھا نہیں، انشاءاللہ کدو سمجھا۔ اللہ پاک تنہوں میں عمل توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔